BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں خالد کرامت۔ یمن میں جاری جنگ کے نتیجے میں انسانی بحران سنگین، کم از کم 10 لاکھ افراد ہیضے کی بیماری میں مبتلا، لاکھوں لوگ فاقوں کا شکار۔ پیرو میں سابق صدر البرٹو فوجیموری کی معافی کے بعد مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپیں، مظاہرین پر آنسو گیس کا استعمال۔ اور پیپلز پارٹی کی سربراہ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 10ویں برسی ہے۔ پی 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 کے ورکرز بی بی کی ہلاکت کے 10 سال بعد کس حال میں ہیں؟ انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ یمن میں کم از کم 10 لاکھ افراد ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ یمن میں جاری جنگ کے نتیجے میں جو انسانی بحران پیدا ہوا ہے، اس کے بعد ملک کی 80% سے زائد آبادی کے لیے خوراک اور پینے کے صاف پانی تک رسائی بے حد محدود ہے۔ بی بی سی کی نامہ نگار نوال المغفی نے دارالحکومت صنعا کا دورہ کیا اور یہ رپورٹ بھیجی ہے۔ پیش کر رہی ہیں ختیجہ عارف۔ یہ ہیں 11 ماہ کے عبدالالہ، جو ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہیں اور بے حد کمزور ہو چکے ہیں۔ عبدالالہ یمن میں فاقہ کشی کے شکار لاکھوں بچوں میں سے ایک ہیں۔ غذائیت کی کمی کی وجہ سے ان کا پیٹ پھول گیا ہے۔ یمن میں فی الوقت ان جیسے 4 لاکھ بچے موجود ہیں۔ کبھی صرف دیہی علاقوں تک محدود قحط کا خطرہ اب یمن کے شہروں تک پہنچ گیا ہے۔ عبدالالہ کی والدہ غذائیت کی کمی کی وجہ سے پہلے ہی اپنے 2 بچوں کو کھو چکی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب وہ اگر زندہ ہیں تو صرف عبدالالہ کی وجہ سے۔ میرے خاوند کو جو بھی تنخواہ ملتی تھی اس سے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ مہینے کے آخر میں میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن ہاں تنخواہ وقت پر مل جاتی تھی۔ لیکن اب یہ حالت ہے کہ ہم صرف بریڈ اور چائے پر زندہ ہیں۔ 8 سالہ آلا ابھی ہسپتال پہنچے ہیں۔ آج کئی دنوں کے بعد انہیں باقاعدہ کھانا ملا ہے۔ ان کے والد سرکاری نوکری کرتے تھے، لیکن تقریباً 1 برس سے سرکاری ملازموں کو صحیح سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں۔ اور اب اس سپر اسٹور کو دیکھیے۔ ایک طرف جہاں لاکھوں افراد فاقہ کشی کا شکار ہیں، وہیں یہ اسٹور کھانے کے سامان سے بھرا ہوا ہے، لیکن عام یمنی یہاں سے کھانا خریدنے کے قابل نہیں ہیں۔ ایک وقت میں کبھی خریداروں سے بھری یہ دکان اب خالی پڑی ہے۔ مسئلے کی بڑی وجہ یہ ہے، سعودی فوجی اتحاد کی جانب سے یمن کی اہم بندرگاہ سے ملک کے اندر آنے والے ساز و سامان پر پابندی کی وجہ سے غذائی اشیاء کی قیمتیں بے حد بڑھ گئی ہیں۔ اس ہفتے 1 ماہ کے لیے اس ناکہ بندی کو ہٹایا گیا تھا، لیکن جو بھی چھوٹی موٹی امداد یمن تک پہنچ پا رہی ہے اسے حوثی باغی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری یمن میں جاری جنگ کو روکنے کے لیے جو کوششیں کر رہی ہے وہ کافی نہیں ہیں۔ امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک یمن کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ اتنی کوشش نہیں کر رہے کہ مثبت اثرات نظر آئیں۔ یمن کی صورتحال کا صرف سیاسی حل ہے۔ ساری حکومتوں کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے جنگ روکنے کی کوشش کریں۔ عالمی کوششوں کی کمی اور جنگ کا اپنی جگہ جاری رہنا یمن کے شہریوں کو دن بدن ایک ایسے انسانی بحران کی جانب دھکیل رہا ہے جس سے نکل پانا ایک انتہائی مشکل عمل ہوگا۔ نوال المغفی کی رپورٹ۔ چین نے کہا ہے کہ وہ خطے میں امن کو فروغ دینے کے لیے اربوں ڈالر مالیت کے اقتصادی راہداری منصوبے کو افغانستان تک وسعت دینا چاہتا ہے۔ بیجنگ میں ہونے والے پاکستان، افغانستان اور چین پر مشتمل پہلے سہ فریقی اجلاس کے بعد چین کے وزیر خارجہ وینگ یی نے کہا کہ افغان عوام کی زندگی بہتر کرنے کے لیے وہاں فوری ترقی کی ضرورت ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے حامی ماسکو میں اکٹھے ہو رہے ہیں، جہاں وہ ان کے صدارتی امیدوار بننے کے لیے مطلوبہ تعداد کا مظاہرہ کریں گے۔ روس کا الیکشن کمیشن پہلے ہی اپوزیشن رہنما نوالنی کو صدارتی انتخابات کے لیے نااہل قرار دے چکا ہے۔ برطانیہ کے ایک بحری جنگی جہاز نے نارتھ سی میں روس کے ایک جنگی جہاز کا پیچھا کیا ہے۔ رائل نیوی نے کہا ہے کہ ایچ ایم ایس سینٹ اوبنز نے ایڈمرل گورشکوف کی علاقے میں نقل و حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ ایڈمرل گورشکوف گائیڈڈ میزائلوں سے لیس جنگی جہاز ہے جو ابھی ٹرائل کے مراحل میں ہے۔
लातीनी अमरीकी मुल्क पेरू का दारुल हुकूमत लीमा दूसरे रोज़ भी मैदान जंग बना रहा और हज़ारों शहरियों ने साबिक सदर अल्बर्टो फ्यूजिमोरी की जेल से रिहाई के फैसले के खिलाफ मुजाहरे किए। साबिक सदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के जुर्म में 25 साल कैद की सज़ा भुगत रहे हैं। मौजूदा सदर पेड्रो पाब्लो कोचिंस्की ने इतवार के रोज़ फ्यूजिमोरी को खराबी सेहत की बुनियाद पर माफ़ करने का ऐलान किया था। तफसील के साथ उमर आफरीदी। पेरू में हज़ारों मुजाहिरीन सदर पेड्रो पाब्लो कोचिंस्की की तरफ से साबिक सदर अल्बर्टो फूजीमोरी की जेल से रिहाई के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन समझते हैं कि सदर कोचिंस्की ने एक ऐसे शख्स को रिहा कर दिया है जिसने बाएं बाजू के बागियों के खिलाफ जंग में हज़ारों मासूम अफराद को हलाक करने के अहकामात जारी किए थे। हम पेड्रो पाब्लो कोचिंस्की के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अल्बर्टो फूजीमोरी को वापस जेल भेजा जाए। सदर कोचिंस्की ने साबिक सदर फूजीमोरी की माफ़ी का ऐलान अपने खिलाफ मुआवजे की तहरीक की नाकामी के चंद रोज़ बाद किया है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि सदर कोचिंस्की ने अपोजिशन की हिमायत के बदले में साबिक सदर की रिहाई का ऐलान किया है। वो इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हैं। Esta ha sido la decisión más difícil de mi vida. ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला है। ये फ़ैसला उस शख्स की सेहत के बारे में है जो साबिक सदर हैं, जिसने अपने जराइम की सज़ा भुगती है और पिछले 12 बरसों से जेल में हैं। हम अल्बर्टो फूजीमोरी की जेल में मौत की इजाज़त नहीं दे सकते। इंसाफ इंतकाम का नाम नहीं है। La justicia no es venganza. साबिक सदर अल्बर्टो फूजीमोरी के बेटे फिजी ने अपने बाप की माफ़ी से मुतालिक ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें वो अपनी रिहाई की खबर सुनकर जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन पेरू की सड़कों पर माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुजाहिरीन समझते हैं कि एक ऐसे मुजरिम को रिहा कर दिया गया है जो हुकूक इंसानी की शदीद खिलाफ वर्जियों की पादाश में कैद की सज़ा काट रहा था। अब रुख करते हैं अफ़गानिस्तान का। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल से मुत्तसिल अफ़गान इलाके वाखान में पामीर की ज़िंदगी की एक झलक दिखाई थी। वाखान के लोगों के लिए अपने ही मुल्क के दूसरे इलाकों की बनिस्बत सरहद पार पाकिस्तान जाना ज़्यादा आसान है और शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि वाखान के बहुत से लोग शादी ब्याह के नाते पाकिस्तान में जुड़ने को तरजीह देते हैं। वाखान से BBC की अफ़गान सर्विस के नामानिगार इरशाद हुनरयार की दूसरी ख़ुसूसी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जाहिद खान। मोहब्बत की रोशनी में ज़िंदगी। इस ख़ानदान की कहानी दीगर से मुख्तलिफ है। दूर उफ्तादा वाखान की ये माँ अपने 2 बेटों के लिए दुल्हने हमसाया मुल्क पाकिस्तान से लाई हैं। इस खित्ते में सरहद के दोनों जानिब सकाफ़त कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इस जोड़े ने शादी से पहले एक दूसरे को नहीं देखा था। ज़रीना ने यह नहीं सोचा था कि इनकी शादी उन्हें इनके गांव और लोगों से दूर कर देगी। अपने रिश्तेदारों और साथियों से दूरी की ख्वाहिश अब ख़त्म हो चुकी है। परवीन हमारे घर की बड़ी बहू है। ये मेरे रिश्तेदार और पाकिस्तानी है। उसने अपने दीवार के लिए मेरा रिश्ता मांगा। वो अफगानिस्तान में अपनी ज़िंदगी से मुतमईन थी तो मैंने भी इनकार नहीं किया। दौलत नज़र ने भी अपने करीबी रिश्तेदारों को छोड़कर हमसाया मुल्क से दुल्हन पर इत्तेफाक किया। मेरे शादी को 3 साल हो गए हैं। यहाँ शादी के लिए बहुत कोशिश की, गरीब भी हूँ और यहाँ की औरतें मुश्किल से मिलती हैं, तो मजबूरन पाकिस्तानी से शादी कर ली। यही शायद मेरे किस्मत में लिखा था। यह पहाड़ गिलगित और अफ़गानिस्तान के सूबे बदख्शान के इलाके वाखान के दरमियान वाक़ हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कई सियासी मसाइल मौजूद हैं, लेकिन ये जोड़ा इन सियासी और जोग्राफियाई तक़सीम से बेपरवाह होकर अपनी मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजार रहा है। इरशाद हुनरयार, BBC, बदख्शान वलायत, वाखान वलसवाली। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की 10वीं बरसी की मुनासबत से कारकुनान और ख़वातीन सियासतदानों से गुफ्तगू।
BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں خالد کرامت. پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہ اور 2 بار ملک کی وزیر اعظم رہنے والی بے نظیر بھٹو 10 سال قبل 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں ایک بم دھماکے میں ہلاک ہوئی تھیں. یہ پاکستان آمد کے بعد ان پر دوسرا حملہ تھا اور اس دھماکے میں پیپلز پارٹی کے درجنوں کارکنان ہلاک اور زخمی ہوئے. نامہ نگار فرحت جاوید نے اس دن لیاقت باغ میں ہونے والے دھماکے میں زخمی ہونے والے پیپلز پارٹی کے 2 کارکنان سے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ پی 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 کے ورکرز بے نظیر بھٹو کی ہلاکت کے 10 سال بعد کس حال میں ہیں. میرا نام وحید احمد ہے. ہم 27 ستمبر کو وہاں پر لیاقت باغ میں گئے تھے. بے نظیر کا جلسہ تھا ادھر. وہاں پر گولیاں چلی ہیں, 3 فائر ہوئے ہیں اور کوئی 2-3 سیکنڈ بعد بلاسٹ ہو گیا. بلاسٹ میں کئی لوگ ادھر ہی فوت ہو گئے ہیں. میری ٹانگ پر لگی ہے. میرا نام اختر سعید پپا ہے جی. 27 دسمبر 2007 کی شام جلسہ ختم ہونے کے بعد میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھ رہا تھا, ویو کر رہا تھا. میں ان کی گاڑی کے بالکل آگے تھا. وہ تو بہت بڑا ایک بلاسٹ تھا. تو اس کے بعد یہ حالت ہی ہر طرف ایسے تھا جیسے بکھر چکی سی چیزیں, مطلب پرچم ہمارے جل چکے تھے, کارکنوں کے کپڑے جل چکے تھے. مجھے بلٹ لگ گئی. یہ علاج ہم نے خود کروایا. انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. علاج کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے علاج اپنا خود کرایا. جتنے زخمی ہوئے تھے سب نے خود کرایا. کسی نے پلاٹ جو دیے تھے کسی نے پلاٹ بیچ کے کرایا, کسی نے اپنا آپ پیسے اکٹھے کر کر کرایا. کئی بنا علاج کے کئی آدمی مرے ہیں. پیپل پارٹی کی خاطر میں 2 بار جیل میں گیا ہوں. بس پیپل پارٹی سے عشق تھا اور بھٹو صاحب کو مانتے تھے اور بے نظیر کو مانتے تھے, اس لیے جاتے تھے بس. کیونکہ لوگ ہم سے گلی محلوں میں ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا 5 سالہ دور رہا, آپ نے کیوں نہیں اپنے قاتل پکڑے, اپنی شہید رانی کے قاتل کیوں نہیں پکڑے. اب ہمارے قاتل ہیں, ہم زخمی ہوئے, ہم نے ان کا کیا نقصان کیا تھا. ہم تو اپنی قائد کو دیکھنے کے لیے گئے تھے, ہم تو اپنا جلسہ سننے کے لیے گئے تھے, ہم تو لیکن لوگ پوچھتے ہیں ہم سے, پھر ہم گول مول جواب دیتے ہیں ہو جائے گا, کر لیں گے, عدالتوں میں کیس ہے. ادھر اسی محلے میں ادھر اتنے ورکر تھے نا ان کے, اب پیپل پارٹی کو وہ یاد بھی نہیں کرتے. میرے پاس پیپل پارٹی کا سب کچھ پڑا ہوا ہے, کیا کچھ نہیں پڑا ہوا, میں نے چھوڑ دیا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد جو خلا ہے یہ پر کرنا بڑا ہی مشکل ہے. یہ میں تو سمجھتا ہوں امپاسبل ہے, ناممکن سی بات ہے. وہ کام محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور کام بس یہ کیا دیتے ہیں. بی بی میری لیڈر تھی, لیڈر رہیں گی, بس اس پہ کوئی کمنٹ نہیں ہے. انصاف نہیں ہوا, بالکل انصاف نہیں ہوا. یہ تو ہوتا ہے. میں نے اپنی ساری زندگی پیپل پارٹی کو دی ہے, بچپن سے لے کر اب تک. اب بھی جاتے ہیں جلسوں میں, شاید ان کو کچھ سمجھ آ جائے, پر ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی. پاکستانی سیاست میں خصوصاً خواتین سیاسی ورکرز کے لیے بے نظیر بھٹو کا کردار بہت اہم رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں. نامہ نگار ہنا سعید نے لاہور میں اس حوالے سے ایک بیٹھک رکھی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ورکر صباحت رضوی, مسلم لیگ نون نواز کی کارکن بشرا انجم اور پاکستان تحریک انصاف کی مدیحہ وقاص شامل ہوئیں. ان سب سے پہلے یہ سوال پوچھا کہ بے نظیر نے بطور خاتون سیاستدان انہیں کتنا متاثر کیا. You know, as a woman, I really admired her personality and I still do. لیکن when she came into power, I believe کہ جو جتنی legislation regarding women empowerment ہونی چاہیے تھی نہیں ہو پائی. جی صباحت, آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں, آپ کی تو لیڈر ہیں بے نظیر بھٹو. The way she has faced the Islamic militants and then her struggle started at the age of 24 and then till her death. So میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ سورس آف انسپریشن نہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں, بلکہ شی از اے سورس آف انسپریشن فار ایوری پولیٹیکل پرسن. آپ کا خیال ہے ان کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں پولیٹکس میں آنا اور پھر وزیر اعظم بننا پاکستان کا؟ میرے خیال سے جس فیملی سے بلانگ کرتی تھی شاید ان کے لیے فیملی کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ تھی. ہم لوگوں کو شاید
یہاں بھی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنی فیملی سپورٹ کے لیے، سوسائٹی سپورٹ کے لیے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کو ایک پولیٹیکل فیملی کا ایڈوانٹیج تھا یا ڈس ایڈوانٹیج؟ میں سمجھتی ہوں اس کو آپ ایڈوانٹیج تو نہیں کہیں گے. اگر ایڈوانٹیج ہوتا تو دا وے بی بی ہیز سفرڈ ڈیورنگ دا پیریڈ جب بھٹو صاحب واز کنفائنڈ، اور جس طرح ان کو ایک ہی دن کے اندر کراچی میں، سکھر میں اینڈ ڈفرینٹ سٹیز میں، پشاور میں ان کی ایک ہی دن میں پیشیاں ہوتی تھیں اینڈ شی ہیز ٹو اپیئر ان آل دا کورٹس. اور اس کا بھٹو ہونے کی وجہ سے شی واز بینگ پنشڈ بیکاز آف دیٹ فیملی بیک گراؤنڈ جو کہ ان کا پولیٹیکل تھا. جس طرح آج سینیریو ہے اٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے پاکستان میں سیاست کرنا؟ ہم تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں. ویمن آر ریئلائزنگ دیئر رائٹس، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ جب باہر نکلیں گی اور اپنا ووٹ ڈالیں گی، ووٹ کی اہمیت کا پتہ لگ رہا ہے. مدی آپ کا کیا ماننا ہے کہ واقعی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس حوالے سے؟ جتنے پسماندہ ایریاز ہیں یہاں پہ لیڈیز کے ووٹ کا رائٹ تو کیا، ان کو آئی ڈی کارڈز ان کے بے فارم تک نہیں بنائے گئے. ان کو یہ کہا جاتا ہے، جب میری بہت بحث ہوئی بہت آدمیوں سے کہ آپ ان کے آئی ڈی کارڈ کیوں نہیں بناتے، ان کی شناخت ہے، کل کو وہ سڑک پہ آ کے مر جائے گی، ان کی کیا رپورٹ کے ایف آئی آر کیا درج کروائیں گے؟ صباحت آپ کیسے دیکھتی ہیں صورتحال کو؟ یہ صرف کاسمیٹیکلی آپ یہ کہہ دیں کہ ہم لاز بنا رہے ہیں خواتین کے لیے اور ہم ان کو امپاور کر رہے ہیں، ہم ان کو نوکریاں دے رہے ہیں، دس از ناٹ سفیشینٹ. آپ جب ریموٹ ایریاز میں جائیں گے آپ یو ول سی کہ وہاں پہ میجورٹی آف دا وومن ڈونٹ ہیو دا آئی ڈی کارڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ نادرا ہر جگہ پہ پہنچ گیا ہے. بشرا، عام طور پر پاکستان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ صرف فیس آف دا پارٹی ہوتی ہیں یا کوئی پولیٹیکل کیمپین ہوتی ہے تو صرف ان کا چہرہ استعمال کیا جاتا ہے. اکثر پولیٹیکل پارٹیز میں کام جو ہے وہ مرد ہی کر رہے ہوتے ہیں، انہی کے کہنے پہ کیا جاتا ہے. یہ اب تھوڑا سا نوشن چینج ہو گیا ہے، اور یہ اب پنجاب گورنمنٹ میں خواتین کا رول بہت ایکٹیو ہو گیا رادر دین بینگ پیسو. کیا یہاں پہ بھی خواتین صرف چہرے کے طور پہ استعمال ہو رہی ہیں یا واقعی وہ اتنا کام کر رہی ہیں جتنا ان کو کرنا چاہیے؟ کیونکہ خواتین اس معاشرے میں 54% سے زیادہ ہو چکی ہیں، اس لیے ہر ڈیسیژن میں اور ہر جگہ خواتین برابر رکھی جاتی ہیں. پیپلز پارٹی والوں کا کیا کہنا ہے؟ جی، پیپلز پارٹی کو تو میرا نہیں خیال کہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کی جو اپنی لیڈر ہیں بے نظیر بھٹو، شی ریپرزینٹ دا پارٹی، شی از دا فیس آف اس. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @kkaramad. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. اگر آپ پروگرام میں پیش ہونے والے کسی بھی موضوع پر اپنی رائے دینا چاہیں تو ہم سے فیس بک اور ٹویٹر پر رابطہ کر سکتے ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے. خالد کرامت کو اب اجازت دیجیے.